بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. دوستو اور بھائیو، آپ سب کو ہم اس ماہانہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا یہ پروگرام جو ہے، اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے. میں تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں اپنے عزیزم حافظ حمزہ شبیر کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں. حافظ حمزہ شبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. میں وسیم بھائی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں. وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بارہ بسط عالم
تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں۔ باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے۔ الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں۔ وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر۔ میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں۔ رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبیٰ دیکھوں، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبیٰ دیکھوں۔ در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا وہ منظریہ خدایا میری رضا دیکھوں، شفاعت کا وہ منظریہ خدایا میری رضا دیکھوں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ اپنے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. معزز سامعین کرام، میرا موضوع ہے قبول حق کی راہ میں رکاوٹیں. موانع اور رکاوٹوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں حق کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ حق ہے کیا اور اس کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حق کو باطل کے مقابلے میں ذکر کیا ہے. حق وہ سچی بات، صداقت پر مبنی بات جو اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ نے وہ حق اور سچ پر مبنی پیغام امت تک پہنچایا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو اس وقت آپ مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ اس کے ساتھ ان کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل چلا گیا، باطل ختم ہو گیا، باطل ٹھہرنے والی چیز نہیں، حق کے سامنے باطل کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم باطل اور حق کا جب آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل نقذف الحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ حق کی چوٹ باطل کے سر پہ اس طرح اس کے دماغ میں پڑتی ہے کہ باطل وہاں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا. تو گویا کہ حق اس کی پہلی علامت اور پہلی نشانی ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتے ہیں قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. فرما دیجئے کہ آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب آپ کو اختیار ہے، لوگوں کو اب اختیار ہے کہ وہ اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں یا اس کا انکار کر دیں. تو گویا کہ حق وہ دین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول معظم پیغمبر رحمت خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے کر بھیجا، آپ پر نازل کیا. جس طرح کہ میں نے ابتدائی آیت تلاوت کی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. دوسری علامت دین حق کی یہ ہے کہ دین حق تمام ادیان پر غالب ہے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تاکہ آپ اس کو تمام ادیان پر غالب کریں.
تیسری علامت حق کی یہ ہے کہ حق بالکل واضح ہے، حق کے اندر کوئی غموض نہیں، کوئی ابہام نہیں، پیچیدگی نہیں۔ پہلے بھی عرب یہ بات کہتے تھے کہ الحق ابلج والباطل لجلج، حق واضح اور روشن چیز کا نام ہے، اور باطل ایک اندھیرے اور گورکھ دھندے کا نام ہے۔ اور حق جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں آپ کو حق کے ایسے واضح صاف ستھرے اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا و نہارھا سوا، کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو حق بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت حق کی یہ ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق متعدد نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اللہ رب العزت مومنوں کا سرپرست ہے، مومنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے، ظلمات یہاں جمع استعمال ہوا کیونکہ ظلمات کئی قسم کی، اندھیرے کئی قسم کے، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، منافقت کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، لیکن نور ایک ہے، روشنی ایک ہے۔ تو حق کی یہ علامت ہے، پہچان ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور باطل متعدد ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک خط کھینچا اور اس خط کے دائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے اور بائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے، اور درمیان والے خط پہ آپ نے اپنی انگشت مبارک رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ہے میری سیدھی راہ، صراط مستقیم، اس کے اوپر چلے آؤ، اس کی پیروی کرو، اور اس کے ارد گرد راستے، پگڈنڈیاں، ان کی طرف نہ دیکھو۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر ان پگڈنڈیوں میں پڑ جاؤ گے، جانبی راستوں میں الجھ جاؤ گے، تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کو منزل سے دور لے جائیں گے۔ تو اس کا معنی ہے، اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کر قبول۔ اور پانچویں علامت یا چھٹی علامت حق کی یہ ہے کہ حق اس قدر عقل سلیم کے موافق ہوتا ہے کہ عقل سلیم فوراً حق کو قبول کرتی ہے۔ جس کی عقل سلیم ہے، جو دیانتداری سے سوچتا ہے، حق کتنا واضح ہے، اس کے آثار اور نشانات اتنے واضح ہیں کہ عقل سلیم فوراً اس کو مان لیتی ہے اور پہچان لیتی ہے کہ یہ حق ہے۔ جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے فَإِنَّ الْحَقَّ أَبْلَجُ لَيْسَ يَخْفَى فَإِنَّ الْحَقَّ أَبْلَجُ لَيْسَ يَخْفَى طَلَابَتْهُ عَلَى الذِّهْنِ السَّلِيمِ، کہ حق اتنا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم والے پر وہ پوشیدہ نہیں رہتا، اس سے وہ اوجل نہیں رہتا، عقل سلیم والا اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو یہ حق کی جو علامتیں ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حق کا سرچشمہ صرف اور صرف کتاب و سنت ہے، کیونکہ حق وحی الہی کا نام ہے، دین حق کا نام ہے، اور وحی الہی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن
اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، یعنی ہم اس کتاب قرآن پاک کو آپ کے قلب اطہر پر جمع کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کے قلب اطہر پر جمع بھی کریں گے، آپ کو یاد بھی کروائیں گے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کی تفسیر۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے وہی دو صورتوں میں نازل کی، ایک قرآن پاک اور دوسرا قرآن پاک کا بیان۔ قرآن پاک کا بیان کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جب حق کے معالم واضح ہیں، اس کے آثار و نشانات واضح ہیں اور اس کا سر چشمہ بھی کتاب و سنت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ صاحب عقل سلیم حق بات کو قبول نہیں کرتا؟ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص حق کو جان لینے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد پھر اس کو قبول نہیں کرتا؟ تو میں اس مختصر تمہید کے بعد اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں کہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹیں وہ کیا کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نے وہ 10 رکاوٹیں جمع کی ہیں۔ 10 رکاوٹیں، کیونکہ عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دین الاسلام یوجب اتباع الحق مطلقا روایتا و رأیا من غیر تعیین شخص او طائفۃ غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین حق کی پیروی، حق کی اتباع کو واجب قرار دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کی تعیین کیے بغیر، جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حق بات جہاں سے بھی اس کو ملے وہ اس کو قبول کرے، اس کو شخصیات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم الحمدللہ جتنے لوگ بھی جنہوں نے دین کی خدمت کی، ائمہ کرام، محدثین اعظام، ہم سب لوگوں کی قدر کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک نقطہ نظر ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن بنیاد سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ بات آئے، کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ سے وہ بات ثابت ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی تمام ائمہ کرام کا نظریہ تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے وہی میرا مذہب سمجھو۔ اگر میری بات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو تو آپ میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دیجئے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، آپ کی حدیث کو لے لیجئے۔ کیوں کہ جس طرح میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اس طرح آپ نے بھی ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہی بات حضرت امام مالک کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرا قول، میرا فتویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے خلاف ہو، یعنی ایک وقت میں حدیث نہیں پہنچی، فتویٰ دیا، کسی نے پوچھا، بعد میں حدیث مل گئی، میری بات کو چھوڑ دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو لے لیجیے۔ یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ گویا کہ سب اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ واجب الاتباع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حق وہی ہے کہ جو آپ لے کر آئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو دے کر بھیجا۔ یہ بنیاد ہے کہ حق کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں آپ کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، ان پہ عمل پیرا رہیں گے، لن تدلوا، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہی راہ ہدایت ہے، یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو میں نے جس طرح یہ دعویٰ کیا تھا کہ حق ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، میں ایک مثال کے ذریعے، جب پڑھتے تھے اسکول میں تو اس وقت ہمارے یہاں آج کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں، جیومیٹری ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، تو اس میں وہ ہمیں زاویے بنانے، خط لگانے کا طریقہ سکھاتے تھے ٹیچر۔ تو وہ ہمارے یہاں تو بلیک بورڈ ہوتا تھا، یہاں وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو، اس پہ وہ 2 نقطے لگا کر ان کے درمیان ایک خط کھینچتے اور کہتے کہ یہ خط مستقیم ہے، یہ خط مستقیم ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک خط کھینچ دیتے، وہ بھی ویسا ہی ہوتا، اور اس کے نیچے ایک خط کھینچ دیتے، وہ بھی ویسا ہی ہوتا۔ تو وہ کہتے خط مستقیم یہی ہے درمیان والا، یہ جو سائڈوں پر ہیں یہ متوازی خطوط ہیں، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ متوازی خطوط۔ اگر سیدھا خط اوپر کی طرف کھینچ دیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ زاویہ قائمہ ہے، یہ زاویہ قائمہ ہے، لیکن خط مستقیم ایک ہے، اور یہی خط مستقیم، یہی صراط مستقیم، یہی راہ حق، یہی راہ ہدایت، یہ جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ اسی کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، حدیث واضح ہے، لا صلاۃ، صلاۃ نکرہ ہے اور لا نفی جنس ہے، کوئی نماز نہیں، نماز کوئی بھی ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ، وہ نہیں ہوتی۔ لمن لم، من کہہ کر بتایا کہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، مریض ہو، کوئی بھی ہو، نماز کوئی بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، جب تک وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ریپیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، ایک تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بات آئی ہے تو تھوڑا سا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، ایک سانس میں پوری سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقف، پھر ٹھہر جاتے، الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، پھر وقف کرتے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صحیح آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پھر آگے تقسیم کس چیز کو کیا؟ سورہ فاتحہ کو تقسیم کس چیز؟ گویا کہ سورہ فاتحہ کو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے نماز کہا ہے کہ نماز کی روح، اصل نماز ہے ہی سورہ فاتحہ، یہ رکوع، سجود، یہ باقی یہ نماز کے ارکان ہیں، یہ اس کی زینتیں ہیں، لیکن اصل جو روح ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، وقف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قال،
اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ کہ میرا بندہ وہ باوضو ہے، مسجد میں کھڑا ہے، میری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، اور میرے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھیے اس کلام کے اندر اتنا زور ہے کہ ہر زبان کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہوتا ہے گرامر کے اصول کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں اگر اردو ہے تو اردو میں فاعل پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں آتا ہے، اور فعل اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر فعل آتا ہے۔ مثال کے طور پر سادہ سی مثال ہے، میں نے پانی پیا ہے، میں نے پانی پیا ہے، تو اس میں میں فاعل ہے، پانی مفعول بہی ہے، اور پیا فعل ہے، پینا فعل ہے۔ اسی طرح انگلش کا بھی ایک قاعدہ ہے، انگلش میں فاعل پہلے آتا ہے، فعل اس کے بعد آتا ہے، اور مفعول فعل اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پر۔ اسی کو آپ کر لیں آئی ڈرنک واٹر، تو آئی جو ہے پروناؤن ہے، اس کے بعد ڈرنک یہ ورب ہے، فعل ہے، اور واٹر یہ مفعول بہی ہے۔ لیکن عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بہی آتا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے پہلے مفعول کا ذکر کیا، پھر فعل اور فاعل کا ذکر کیا، جس بنیاد پر عربی زبان میں علماء کہتے ہیں کہ تقدیم و ما حقہ التاخیر یوجب الحصر والقصر۔ جب گرامر کے قاعدے کو جس کا پہلے حق تھا اس کو بعد میں لے آئے اور بعد والے کو پہلے لایا جائے تو کلام کے اندر زور پیدا کر دیتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس آیت کا ترجمہ کیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف کرتے ہیں نہیں ہے، یہ نعبد فعل مضارع ہے، نعبد فعل مضارع ہے جس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک فیوچر مستقبل۔ تو جس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیرے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تیرے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح مصیبت میں مشکلات میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا بھی شرک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے بندے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد کیا بندہ مانگ رہا ہے دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر گامزن رکھ۔ یہی صراط مستقیم جو ہے یہ جنت کو جانے والا راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نشاندہی فرمائی۔ یہ راستہ جب اتنا واضح ہے، اس قدر یہ روشن راستہ ہے، تو اس راستے سے روکنے کے لیے، اس راستے سے پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ابلیس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کیا کیا اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اسی صراط مستقیم پہ ڈیرے لگا کر بیٹھوں گا لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے یار، ادھر سے چلے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گے، ادھر سے چلے جاؤ جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اور اس نے اپن مختلف سورسز استعمال کیے، اس نے ہر طریقہ استعمال کیا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والے کو ہوشیار رہنا ہوگا، خبردار رہنا ہوگا۔
کہ کہیں کسی کے دھوکے میں آ کر، جس طرح کسی نے کہا ہے نا، حق و باطل میں کر تمیز، اے حق و باطل میں کر پہچان اے اہل تمیز، سینکھیا مصری کے دھوکے میں نہ کھانا چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی سینکھیا کو مصری کے روپ میں پیش کر کے ہمیں ورغلا لے، ہمیں الجھا لے۔ اس لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے، یہ سارے ذرا اپنے تمام بہن بھائی جو اس پروگرام میں شریک ہیں، جب ابلیس نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے، تو اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ تو اپنا زور لگا، اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، تو اپنے ہر ذریعہ استعمال کر، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، تو گمراہ کرے گا لوگوں کو، لیکن میرے بندے جو ہوں گے، میرے بندے، ان پر تو غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جب ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں تو ایک نصیحت چھوٹی سی نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد پھر ہم نمبر وار میں شروع کرتا ہوں۔ رکاوٹیں۔ اے راہی منزل، رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، اے راہی منزل، رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں، دام بچھائے بیٹھے ہیں، ہوشیار کہ تیرا راہ سفر، یعنی صراط مستقیم پر چلنا، ہوشیار کہ تیرا راہ سفر معمور ہے سارا کانٹوں سے۔ بڑے لوگ اس پہ اپنے ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ اس لیے راہی منزل کو، ہوشیار کہ تیرا راہ سفر معمور ہے سارا کانٹوں سے، پہلے بھی کئی اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے انسان کو جب اس راستے پہ چل رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے، یہ مین روڈ ہے، یہ جنت کو جانے والی شاہراہ ہے، تو پھر اس میں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا سبب جو ہے، جس طرح کہ بعض صحابہ اکرام نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اقبال الحق فمن قالہ، اقبال الحق ممن قالہ، حق بات جو بھی کہے اس کو قبول کیجئے اگر وہ دلائل کی بنیاد پر کہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بَغِيضًا، اگرچہ آپ کی اس کے ساتھ ناراضگی کیوں نہ ہو، وَرُدَّ الْبَاطِلَ عَلَىٰ مَنْ قَالَهُ، اور باطل کو آپ مسترد کر دیجئے، وَلَوْ كَانَ حَبِيبًا، اگر کہنے والا آپ کا گہرا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے حق کی قبولیت میں وہ ہے تکبر، وہ ہے تکبر۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو متکبرین ہیں ان کو اللہ رب العزت حق بات قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، کسی کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو محروم رکھتا ہوں، کتاب اللہ کی روشنی سے ان لوگوں کو محروم رکھتا ہوں، کتاب اللہ کی تعلیمات سے ان لوگوں کو محروم رکھتا ہوں جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کی معنی کیا ہے؟ کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن اس کو قبول نہ کیا، جس کی مثال اللہ رب العزت نے ذکر کی قرآن کریم میں کہ ابلیس، اس کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد کہ فرشتوں کو بھی، اور یہ بھی ان میں شامل تھا، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے، تو اس نے کیا کیا؟ یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا فرمان برحق تھا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ فرمایا فسجدوا
اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ واستکبر، تکبر کی بنیاد پر، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر ایسی ایک مثال آتی ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اکل رجلا ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بائیں ہاتھ سے، آپ کے سامنے بیٹھا، بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہا تھا۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی بہت کوتاہی ہے، اور جو معمولی بات نہیں۔ علامہ ابن حزم اور بہت سارے دوسرے علماء نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب، بائیں ہاتھ سے وہ کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ آدمی جس کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ منافق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو کہا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپ نے منع کیا۔ اب وہ بہن بھائی اور وہ ہمارے عزیز اور بچے وہ سوچیں ذرا کہ جن کا دایاں ہاتھ بھی خالی ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں، یہ بوتل کا یہ کھولا ڈھکنا اور یہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے پینا شروع کیا۔ یعنی کتنی بری حرکت، سگریٹ جو حرام ہے اس کو دائیں ہاتھ سے پئیں، اور جوس بائیں ہاتھ سے پئیں۔ دایاں ہاتھ خالی بھی ہے اس لیے کہ شیطان زبردستی یہ کام کرواتا ہے، اس طرف وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، انسان پرواہ نہیں کرتا۔ تو جب وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، آپ دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے یہ سمجھا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، آپ نے مجھے، حالانکہ انسان جو عقل مند اور دانا آدمی ہے، اگر اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا جائے کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس آدمی کا شکریہ ادا کرے کہ بھائی جان مہربانی، مجھے یاد نہیں رہا تھا، آپ نے مجھے یاد کروا دیا۔ چاہیے تو یہ، لیکن بیمار دل والے، وہ لوگ جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس آدمی نے بھی سمجھا، اسی طرح اس آدمی نے۔ اور اس سلسلے میں بھی ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا، ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ ایک آدمی اپنے ملک جا رہا ہے، انڈیا جا رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے، بنگلہ دیش جا رہا ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا تو اس کا پاکٹ اور اس کا جو پرس تھا وہ گر گیا راستے میں۔ اس میں اس کا ٹکٹ بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، 100 دینار 200 دینار اس کے اندر پیسے بھی ہیں۔ ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اس نے وہ اٹھا لیا تو ایئرپورٹ پہ جا کر اسے کہا بھائی آپ کا یہ سامان پیچھے گر گیا تھا، آپ یہ لے لیں، اس کے بغیر تو آپ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ کہتا ہے جی چلو شکر ہے پاسپورٹ مل گیا، ٹکٹ مل گیا، تو وہ بعض اوقات جو پیسے اس کے اندر ہیں وہ اس کو دے دیتا ہے انعام کے طور پر، اتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر زندگی میں جہاں بھی ملتا ہے اس کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، حالانکہ پاسپورٹ دوبارہ بن جا سکتا تھا، ٹکٹ دوبارہ خریدا جا سکتا تھا۔ یہ تھوڑے سے سفر کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے اور سفری دستاویزات ہم تک پہنچا دے تو ہم اس کے ساری عمر شکر گزار رہتے ہیں۔ اور جو جنت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہو، جو ہمیں اس گھر کا راستہ بتا رہا ہو جو دار القرار ہے، ہم اس کی بات بھی نہیں سننے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے، کتنی بڑی۔ اسی لیے علماء، دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں جو دین حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا احترام کرنا، ان کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا اور اس کی قدر کرنا ہر عقل مند اور دانا آدمی کا کام ہے۔
ہر عقل مند اور دانا آدمی کا کام ہے۔ تو اس نے جب کہا کہ آگے سے اس نے کیا جواب دیا جس کو آپ نے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو آگے سے کہتا ہے بڑے تکبر کے ساتھ لا استطیع، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس گستاخی پر اس کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا لا استطاعت، تو اب کھا بھی نہیں سکے گا، تو اب کھا بھی نہیں سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فما رفعها الی فیہ، اس کے بعد کبھی بھی اس کا وہ دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا، شل ہو گیا، سوکھ گیا اس کا دایاں ہاتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حق بات کو قبول کرنے سے اس کو کس چیز نے منع کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کو تکبر نے منع کیا۔ سمجھ آ گئی تھی اس کو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی تھی اس کو کہ میری اصلاح کی جا رہی ہے، لیکن تکبر نے اس کو صحیح بات قبول کرنے کی طرف نہیں آنے دیا، بلکہ یہ اپنی ضد پر، ہٹ درمی پر اڑ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بھی مستحق ٹھہرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو ایک سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے۔ کسی آدمی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، وہ کہتا ہے میری غلطی نکالی، حالانکہ یہ عقل مند اور دانا آدمی کا کام نہیں۔ حکمت اور دانائی کی بات جہاں سے بھی ملے انسان کو لینی چاہیے، اور جب کوئی نشاندہی کرے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ یہ عمل صحیح نہیں کر رہے سنت کے مطابق، تو ہمارا محسن ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی اس بات کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی بات تو نہیں کر رہا، ہمیں قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات ہمیں سنا رہا ہے۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ تکبر ہے کہ تکبر کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے حق بات ماننے کو ہر دور کے اندر حق بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ حق کی قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسری چیز انانیت اور آر، آدمی اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اسے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تو آگے اس کا رد عمل کیا تھا؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ اس کی انانیت نے پکڑ لیا اور گھیر لیا، اور اب جہنم میں چلا گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا کہ میں بات مان لوں۔ انا، ضد اور ہٹ درمی، جیسا کہ سیرت کی اور تفسیر کی کتابوں میں وہ اشعار ذکر ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی کی تھی، ان کا آخری وقت آیا تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں اسی کو حجت بنا لوں گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ادھر دوسری طرف ابو جہل اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جو اشعار نقل کیے، یہ اشعار بتلا رہے ہیں کہ حق قبول کرنے کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری وقت انہوں نے کہا ہو علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو اشعار کہے، انہوں نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا کے دینوں سے بہتر دین ہے، پوری دنیا کے دینوں سے بہتر دین ہے۔ پھر قبول کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں لولا الملامۃ او ہزار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، اگر یہ قوم کی، وہ ساتھ والے جو کہہ رہے تھے نا، ابو جہل اور وہ لوگ ایک طرف بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھنا سردار صاحب جاتے ہوئے ابا و اجداد کے دین کو نہ چھوڑ جانا۔ کہا ان کی اگر ان کی ملامت کا مجھے ڈر نہ ہو تو میں قبول کر لیتا۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں انسان اپنی برادری سے ڈرتا ہوا، لوگوں کے طعنوں سے ڈرتا ہوا، حق بات سمجھ آ جانے کے بعد قبول نہیں کرتا، تو یہ بھی قبول حق کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر کسی کی بات سے مقدم رکھنا چاہیے، حق سمجھ آنے کے بعد اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات برادری رکاوٹ بن جاتی ہے، خاندان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اپنے جو دوست احباب ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ، بلکہ اس کی ایک اور مثال
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تفسیر ابن کثیر میں ابن اسحاق کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ 3 شخص انہوں نے پروگرام بنایا اپنے اپنے طور پر. ان میں ایک ابو جہل تھا، ایک ابو سفیان تھا اور ایک اخنس بن شریک تھا کہ ہم جو لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سنو، آپ کی بات نہ سنو، تو اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں کچھ سننا تو چاہیے تاکہ ہم جو اعتراض کر سکیں. ہر سننے والے کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے. کوئی قبول حق کے لیے سنتے ہیں، کوئی اعتراض کرنے کے لیے سنتے ہیں. تو وہ بھی گئے. رات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تھوڑی اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، تو ایک جگہ پہ جا کے چھپ گیا، دوسرا دوسری جگہ پہ چھپ گیا، تیسرا تیسری جگہ پہ قرآن پاک سنا. جب آپ نے ختم کیا تو واپس جانے لگے اور راستے میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. ایک آ گیا پہلے، دوسرا ملا. اب کدھر تھے؟ جی ویسے ہی، بس ادھر. اس نے کہا تو آپ کدھر آئے تھے؟ جی ویسے ہی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا جس کام کے لیے آئے تھے آج کے بعد نہیں آنا. لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کہ ہم لوگوں کو تو اکساتے رہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. پھر دوسری رات کو وعدے کرنے کے باوجود قرآن پاک کے اندر ایک تاثیر ہے، ایک حلاوت ہے، قرآن پاک کے اندر ایک مٹھاس ہے. دوسری رات کو پھر آ گئے. پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے پھر راستے میں مل گئے، پھر وعدے کیے کل نہیں آئیں گے. تیسری رات کو پھر آ گئے. اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا تو اگلے دن جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور ابو جہل کو جا کر اس نے کہا کہ بھئی آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے یہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یا ابا الحکم ما رأیک فیما سمیتا، ما رأیک فیما سمیتا من محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام آپ نے سنا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل آگے سے جواب دیتا ہے بھئی یہ کلام تو ٹھیک ہے، کلام تو ٹھیک ہے، لیکن فَإِن قَالَ تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَاف الشرف، ہم نے آپ کے خاندان کا مقابلہ کیا شرف اور کرامت میں. انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے سواریاں دی، ہم نے بھی دیں. ہم نے ہر کام میں ان کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ ہم 2 گھوڑے جو اپنا ریس میں برابر ہوتے ہیں دوڑنے کے لیے، ہم ان کے برابر میں دوڑتے چلے آ رہے تھے. تو کہا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہہ دیا منا نبی یاتیہ الوحی، ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ہم نبی کہاں سے لائیں؟ چونکہ یہ نبی ہمارے برادری سے آیا ہے، شریکوں سے آیا ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو ان کو کس بات نے منع کر دیا؟ اس اپنا برادری جتھے اور ایک مقابلہ بازی نے ان کو منع کر دیا اور انہوں نے حق قبول نہیں کیا اور اس نے ساری عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تیسری چیز جو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہے حسد. آدمی کسی کو حق پر دیکھتا ہے، صحیح راستے پر دیکھتا ہے، ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی مخالفت شروع کرتا ہے حسد کی بنیاد پر. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہودیوں نے، اہل کتاب کے بہت سے لوگوں نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. کس بنیاد پر؟ حسد کرتے ہوئے، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات و انجیل میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا، اسی طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر مانا کیوں نہیں؟ مانا اس لیے نہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی خاندان گھر میں سب سے چھوٹی تھی، باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابھی آپ نے قباء کے اندر پڑاؤ کیا تھا، قیام کیا تھا. تو جب اطلاع ملی تو میرا باپ حیی ابن اخطب
اور میرے باپ کا بھائی یعنی چچا یاسر، یہ دونوں صبح سویرے گھر سے نکل گئے، شام کے وقت آئے اور تھکے ماندے چہرے اترے ہوئے ان کے. کہتی ہیں پہلے ان کی عادت تھی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مجھے پیار کرتے، مجھے اٹھاتے اور مجھے بلاتے پانی لاؤ کوئی چیز منگانے کے لیے. آج انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی، آ کے بیٹھ گئے آمنے سامنے. میں خود ان کے پاس گئی لیکن پھر بھی انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اس وقت جو میں نے ان کی گفتگو سنی، وہ گفتگو ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ میرا چچا میرے باپ سے پوچھ رہا تھا ہوا کیا یہ وہی نبی نہیں، آخری نبی جن کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے؟ تو میرے باپ نے کہا نعم ہوا، بالکل ہیں تو وہی جن کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے، ہماری تورات کے اندر ذکر ہے. تو اس نے کہا پھر کیا خیال ہے، ہم کلمہ پڑھ لیں؟ نا کلمہ نہیں پڑھنا، عداوتہ ما حییت، جب تک زندہ رہوں گا ان کی مخالفت کروں گا. تو اس حسد نے، اس دل کے اندر کدورت نے ان کو حق بات قبول کرنے سے منع کر دیا، اور یہ رکاوٹ بن جاتی ہے بعض اوقات کہ میرا جو بات کہنے والا ہے وہ اتنی ترقی کر گیا، اتنی اس کو پذیرائی مل رہی ہے، ہم اس جیسے بھی بات کہتا ہے ہم نے اس کی بات ماننی نہیں، ذہن میں ایک بٹھا لینا. تو یہ تیسری چیز حسد ہے جو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے. چوتھی چیز، اور حسد کی بنیاد پر ایک تیسری مثال بھی ہے، وہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کرنے کے لیے کہا تو جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول کر لی جائے گی، جو حق پر نہیں ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. تو اب جب قربانی پیش کی تو فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی، کس کی؟ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس کو پتہ چل گیا کہ حق پر میرا بھائی ہے، قابیل کو پتہ چل گیا کہ حابیل حق پر ہے، لیکن اس نے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ کیا کہا؟ لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس حسد کی بنیاد پر حق بات اس نے ماننے سے انکار کر دیا، حسد کی بنیاد پر. اور چوتھی جو علامت ہے وہ ہے آباء و اجداد کی تقلید، کہ انسان بعض اوقات اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ حدیث صحیح سے یہ مسئلہ ثابت ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے آباء و اجداد، میرے بڑے، یہ سارے غلطی کرتے تھے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے. انسان دنیاوی معاملات میں تو اپنے والدین کی پیروی نہیں کرتا. مثال کے طور پر میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، اور وہ زیادہ پڑھے نہیں تھے. جس آدمی کے والد صاحب وہ سکول نہیں گئے، بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں پڑھے اور ہل چلاتے رہے، تو اس کو پھر پیروی کرنی ہے آباء و اجداد کی، تو ان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. پڑھنا تو اپنے والدین کی مخالفت ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں. بہت سارے انبیاء کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ ان کے پاس حق لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے. آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون کے پاس ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا. فرعون کے پاس لیکن وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، وہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ماننا چاہتا تھا. تو اس نے آگے سے یہ حساس پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ سارے درباری یہ بھی سن رہے ہیں بات. اس نے کہا اچھا اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، فما بال القرون الاولی، فما بال القرون الاولی، ہمارے پہلے آباء و اجداد جو گزر گئے وہ ان کا کیا بنے گا، وہ سارے ہی غلط تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہا، بلکہ بڑا حکمت پر مبنی جواب دیا. کیا فرمایا؟ قال علمها عند ربی، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ بات کرو. تو یہ ایک ایسا حساس پوائنٹ ہے جب کسی سے کہا جاتا ہے بھائی نماز ایسے نہیں، حدیث پاک کے اندر ایسے ہے،
تو کہتا ہے کہ اچھا میرے والد صاحب تو ساری عمر ایسے پڑھتے رہے تو اب وہ غلطی کرتے رہے. بھئی جس کو نہیں پتہ چلا جب تک اس نے جیسے بھی عبادت کی اللہ قبول کرے گا. جب پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے, حق یہ ہے, اس کے بعد اس نے نہیں مانا اور نہیں چھوڑا, تو گویا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, آپ کے قول پر, آپ کے فرمان پر دوسروں کو ترجیح دی. تو گویا کہ اس نے اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس لیے یہ آباء و اجداد کی پیروی یا ان کا طریقہ یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے. آج 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں میرے, تو میرا ابھی مضمون تو آدھا, میں 10 پوائنٹ میں لکھ کر لایا تھا, تو چلو جتنا بھی بیان ہو سکا. 5واں پوائنٹ یہ ہے, 5ویں چیز جو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے, جہالت. کہ انسان کے پاس, اور جہالت سے بھی مصیبت جہل مرکب ہے, کہ آدمی خود پڑھا نہیں ہے اور کسی سے سیکھنا بھی نہیں چاہتا. خود پڑھا نہیں ہے اور کسی سے سیکھنا بھی نہیں چاہتا, اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے قیامت کے دن دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے گا تو پھر. یعنی کتنا بڑا کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے. آپ معلم کائنات تھے, یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو جہالت کی بنیاد پر لوگ حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے, اتباع ہوا, اپنی منمانی کرنا, اپنی مرضی کرنا. ہم جی جہاں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کرنا, بلکہ اپنی منمانی. اور ایک بات, سادہ سی بات ہے کہ اگر اپنی منمانی کرنی تھی, اپنے طریقے کے مطابق وضو کرنا تھا, اپنے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنی تھیں, اپنا ہی طریقہ اختیار کرنا تھا, تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دنیا میں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عقیدہ سکھائیں, ہمیں عبادات کا طریقہ سکھائیں, ہمیں معاملات کیسے کرنے ہیں یہ سکھائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اللہ رب العزت نے ہم پر فرض اور لازم قرار دی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آدمی اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو آدمی اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. ان میں ایک فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعًا, کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی منمانی کرنا, اپنی مرضی کرنا, اس کو اور اطاعت رسول کو مقابلے میں ذکر کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ, اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں, آپ کی پیروی نہ کریں, فَعْلَمْ, اپنی منمانی کریں, اپنی مرضی کا دین اختیار کریں, تو پھر جان لیجئے فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, پھر جان لیجئے کہ یہ اپنی ہوا, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, یہ آپ کی پیروی نہیں کر رہے. 7واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مال اور منصب کا خوف. بعض لوگوں کو حق بات سمجھ آ جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک معاشرے میں میرا ایک مقام ہے, اتنے میرے مریدان باصفا ہیں, اتنے میرے پیروی کرنے والے لوگ ہیں, اگر میں نے یہ بات مان لی اور حدیث پاک کے مطابق عمل شروع کر دیا, قرآن پاک کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا, تو یہ تو سارے بھاگ جائیں گے. اور لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے منصب کو بچانے کے لیے, اور لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے, لوگوں کے مال پہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے لوگ جو ہے حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور 7واں یا 8واں پوائنٹ یہ ہے تعصب. یہ تعصب ایسی بری بیماری ہے. مسلمان کو تعصب کرنا چاہیے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تعصب خواہ مذہب کے لیے ہو, خواہ اشخاص کے لیے ہو, خواہ قوم کے لیے ہو, خواہ برادری اور جتھے کے لیے ہو, یہ تعصب مذموم ہے. اور یہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کے بارے میں ایسا تعصب کیا اور غلو کیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے جو رہبان تھے مذہبی اور جن کو روحانی پیشوا سمجھتے تھے, ان کو اپنے رب بنا رکھا تھا. اور اس کے بعد والا نمبر دنیا کی طمع اور لالچ, یہ بھی انسان کو قبول حق سے روک دیتی ہے. اور اگلا پوائنٹ 9واں پوائنٹ
کہ اہل باطل کی مجلس، اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنا، اہل باطل کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے پروگرام اٹینڈ کرنا، ان کی بات سننا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ خود کہیں گے. کیوں؟ کہ وہ حق کو، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتے، بڑا خوشنما بنا کر پیش کرتے، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. تو یہ لوگ قیامت کے دن، ایسے لوگ جو اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھیں گے، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء فإن مجالستهم ممرضۃ للقلوب. اہل بدعت کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھو، ان کی بات نہ سنو، وہ آپ کے دل کو بیمار کر دیں گے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم آپ کے دل میں شک ضرور پیدا کر دیں گے. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن یہ کہیں گے کاش ہم ان کی مجلس میں نہ جاتے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے، آپ کی سنت کو اپناتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان اور فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اس نے کیا کیا؟ دوست نے بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ توحید ہے، یہ حق ہے، یہ سنت ہے، تو کہتا تھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، زمن بر ملا و صوفی سلامے کہ پیام خدا گفتند مارا. اس صوفی صاحب کو میرا صد سلام جو لوگوں کو پڑھ کے تو قرآن پاک کی آیتیں سناتا ہے لیکن مطلب اپنے نکالتا ہے، مطلب اپنے نکالتا ہے. کہتا ہے آپ کہتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد کل نہیں کرنے چاہیے، آپ ایک کل کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ کو سینکڑوں کل دکھا سکتا ہوں، کل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق. کیا اس کا یہ معنی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ، وہ جب اللہ کا ذکر آیا میرے پاس تو وہ مجھے اس سے روکتا تھا. اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. 10ویں چیز جو ہے حق کی راہ میں رکاوٹ، وہ ہے سوء تعبیر، حق کو پیش کرنے کا انداز. اگر ہم جو حق پیش کرنے والے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں، ہمارا انداز حکیمانہ ہونا چاہیے. ہم ایسے انداز میں پیش کریں کہ لوگ متنفر نہ ہوں، لوگ اس کو قبول کریں. جس طرح کسی عربی شاعر نے وہ بات کہی ہے نا، کہ کہا کہ اذا قلت ذا مجاج النحل تمدحہ، یہ شہد جو ہے نا، اس کو اگر آپ کہیں نا کہ یہ شہد کی مکھی کا لعاب دہن ہے تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. وَإِذَا قُلْتَ ذَا مَجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ ذَا قَيُّ الزَّنَابِيرِ. اور اگر آپ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھیوں کی قے ہے، شہد کی مکھیوں کی قے ہے، یعنی شہد ہے نا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا لعاب دہن ہے. یہ بھی اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ شہد کی مکھیوں کی الٹی ہے اور قے ہے، تو وہی بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو سن کر لوگ اس کو پسند کریں گے اور دوسرے کو سن کر اس کو نفرت کریں گے. تو کہتے ہیں مدحن و ضمن ما تجاوزت وصفہما، مدحن و ضمن ما تجاوزت وصفہ. آپ نے مدح اور ضم میں بیان شہد کی کیفیت ہی کی ہے، لیکن والحق قد یاتریہ سوء تعبیری، اور حق جو ہے اس کو بعض اوقات سوء تعبیر لوگوں کو متنفر کر دیتی ہے. اور بعض اوقات باطل پر جو ہے اہل بدعت ہیں، وہ چرب لسان ہیں، تو وہ اس قدر گفتگو کرتے ہیں ملمہ سازی کر کے حق باطل کو حق کے لبادے میں لپیٹ کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ہمیں ڈرایا. عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. میرے اپنے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ کے بارے میں جس سے ڈر ہے اور خطرہ ہے وہ ہر وہ منافق جو باطل کو حق بنا کر پیش کرنے والا اور زبان آور خطیب ہے، چرب لسانی کرنے والا ہے، اور اپنی زبان کے وہ لفاظی سے، چرب لسانی سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر ان لوگوں کا ڈر ہے. یہ چیزیں ہیں جو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اس لیے بیان کرنا مقصود تھا کہ ہم ان میں دیکھیں کہ کہیں ہم ان میں سے کسی بیماری کا شکار تو نہیں، یا ہمارے کوئی بہن بھائی اس بیماریوں کا شکار تو نہیں. ان کو اس سے نکالنے کے لیے، ان کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ راہ حق پہ چلائے. یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی راہ پہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے. آپ بھائیوں کا شکریہ. مجھے آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. میں اس کامیاب پروگرام پر
محترم شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء کرام اور آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی جہود کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔